لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم. سارے نعرے پیچھے رہ جان، یہ نعرہ آگے آ جائے. لبیک اللہم لبیک اللہم. اللہ تیری توحید کے لیے لبیک اللہم. اللہ تیرے نبی کی حرمت کے لیے لبیک اللہم. اللہ فرانس کے خلاف لڑنا پڑے لبیک اللہم. گستاخوں کو اپنے انجام تک پہنچانا پڑے لبیک اللہم. گستاخان صحابہ کے خلاف یہ اہل توحید کہہ رہے ہیں لبیک اللہم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. زیوکار علماء کرام بزرگ اور دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، کافی دیر تو سا انتظار فرمایا، اللہ قبول فرما لے تمہارا بیٹھنا، انتظار کرنا. اور اس انتظار میں محترم صدیقی صاحب کا خطاب بھی آپ نے سنا. اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں برکت فرمائے. میں بڑی ذمہ داری نال وقت ہی سفر شروع کیتا سی، لیکن گاڑی راستے تے خراب ہونے دی وجہ تو تاخیر ہو گئی. یہ 1.5 گھنٹہ جڑی تاخیر ہوئی اسی وجہ تھی، ورنہ میں شاہ دی نماز تک پہنچ جانا سی. بہرحال وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو، ہم اس کی تقدیر پہ راضی ہیں.
اشتہارات پہ عقیدہ توحید کی اہمیت کے عنوان سے درس ہے۔ یعنی عقیدہ توحید کیا ہے یہ تو آپ کی سمجھ میں ہے، چونکہ یہ پوچھا ہی نہیں گیا۔ جو بات بیان کرنے کا حکم ہے اشتہارات کے ذریعے، وہ صرف اس عقیدے کی اہمیت۔ کوشش کرتا ہوں چند گزارشات، کیونکہ محترم بھائی شہباز ورک صاحب فرما رہے سن بساڑا درس 45 منٹ ہوتا ہے، 2 گھنٹے انتظار، 45 منٹ دا درس۔ کوشش کرنے کہ تواڈی امید تے پورا اتریے، 46واں منٹ نہ ہوئے۔ عقیدہ توحید جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء جو آئے وہ اسی عقیدے کے لیے آئے۔ اور جن انبیاء کو شہید کیا گیا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اس کے باوجود انبیاء کو شہید کیا گیا۔ یقتلون النبیین، بس ٹھیک ہے رکھ دیں پھر لے لیں۔ وہ نبیوں کو شہید کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو آریوں سے ذبح کیا گیا، لوہے کی کنگھیاں ان پہ چلائی گئی، تھے تو وہ معصوم، گناہوں سے پاک، تو پھر شہید کیوں کیا گیا؟ اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے کہ انبیاء بیان کرتے تھے، کفار مخالفت کرتے تھے، نبیوں کے اخلاق میں کوئی کمی نہیں تھی، حسن و جمال میں بھی کوئی نقص نہیں تھا، گناہوں سے وہ دور تھے، لیکن کافر مخالفت کرتے تھے، عقیدہ توحید بیان نہیں کرنے دیتے۔ جتنے دہشت گرد ہے کفار، متعصب ہے کفار، فرقہ پرست ہیں کفار، اور اپنے مذہب میں متشدد ہیں کفار، انبیاء سے ان کی لڑائی سیاسی نہیں تھی، اقتدار کی نہیں تھی، معاشیات کی نہیں تھی، یعنی کافروں کی شروع میں تعصب کی انتہا ہے کہ ان کی لڑائی صرف عقیدہ توحید کی بنیاد، کفار برداشت نہیں کرتے۔ پنجابی انج سمجھ لو کہ میں سنے ہیں، پتہ نہیں واللہ عالم، تجربہ میرے کوئی نہیں، تحقیق کوئی نہیں، سنے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کو شہد دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے، شہد، ٹھیک ہے، چلو پچھو تائید بھی ہوگی، حالانکہ وہ میٹھی چیز ہے، پیاری چیز ہے، لیکن کتا برداشت نہیں کرتا، اس کو پچتا ہی نہیں وہ۔ میں تو سنا ہے بس شکاری اندے سے کی کھواندہ ہے۔ یعنی ایسا جانور ہے وہ خبیث کہ اس کو شہد نہیں پچتا، شہد وہ نہیں پچا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ کہیں مشرک پلید ہے جو توحید کو برداشت نہیں کرتا۔ انما المشرکون نجس، پلید ہے یہ مشرک، توحید کو نہیں پچا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام نے کفاران دے سن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت لے لو، توحید بیان نہ کرو۔
رشتہ لے لو لیکن توحید برداشت نہیں، یعنی جوائی قبول ہے توحید قبول نہیں، یعنی رشتہ لے لو اور جس لڑکی کا کہو رشتہ دے دیتے، توحید بیان نہ کرو۔ یہ کافروں کی فطرت دیکھی، نیچر دیکھی۔ پیسہ لے لو، سونا لے لو، چاندی لے لو، توحید بیان نہ کرو۔ کافر برداشت نہیں سی کرتے عقیدہ توحید کو، لیکن انبیاء علیہ السلام چھوڑ نہیں سکتے تھے عقیدہ توحید کو۔ نبی علیہ السلام نے 13 سال میں مکہ مکرمہ میں جس عقیدے پر سب سے زیادہ زور دیا اور جو بیان کیا، جس پہ مارے کھائی، وہ عقیدہ توحید ہے۔ آپ پہ گندی اوجری پھینکی، لیکن بات ایک ہی ہے کہ عقیدہ توحید ہے۔ یہاں تک کافر کہتے تھے کہ گھروں کے اندر بیان کر لیں، باہر نہ بیان کر، اندر والا لاؤڈ سپیکر چلا لیں۔ توجہ ہے، باہر آواز نہیں آنی چاہیے عقیدہ توحید کی۔ یہ کافروں کا مطالبہ تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ نے یہ بات ان کی قبول ہی نہیں کی۔ فرمایا عقیدہ توحید ہر صورت بیان ہوگا، وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، ساتھی جبا ہوتے ہیں ہو جائیں، جتنا نقصان ہوتا ہے برداشت ہے، لیکن شرک برداشت نہیں۔ سارے انبیاء کی سیرت کو پڑھے، عقیدہ توحید کے لیے ہی دکھ اٹھائے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرے، اسی عقیدہ توحید کے لیے۔ آج سب سے کم زور اسی عقیدے پر ہے، اور سب سے زیادہ اس عقیدے کو بیان تو کم ہے ہی ہے، اس عقیدے کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے تاکہ شرک کا جو تصور ہے وہی ختم ہو جائے کہ یہ امت توحید ہے، اس میں کوئی بندہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا، یعنی شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اب شرک ہے ہی نہیں، اب جو مرضی کرتے رہو توحید ہے، شرک ہے ہی۔ بلکہ سانوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ کلمہ گو کو مشرک کہتے۔ پچھلے دنوں میں مجھے گالیاں دی گئی، وہ کلم بعض آپ میں سے بھی ساتھیوں نے سنا ہوگا۔ ایک مولوی نے غصے میں آ کے میرا نام لے کے جتنی گالی وہ دے سکتے تھے دی، کہ یہ یعنی جو کہہ سکتا تھا کہا، نہ نسل کو چھوڑا نہ گھر کو چھوڑا، گالیاں۔ میرا قصور و جرم کیا تھا؟ صرف بات اتنی میں کہی سی، پتہ نہیں ناراض کیوں ہو گئے ان پیارے، بس اینی ساری گل کہی سی کہ کروڑ بھی اگر جنازے میں بندہ ہو اور مواعد نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا، ویسے بات کی تھی۔ یہ ناراض ہونے والی کیڑی گل؟ مولوی چڑھ گیا غصہ ہو، کہنے لگا اس تو مراد اسی ہاں۔ میں کوئی نام لیا؟ نہ میں نے نام لیا کہ کون سا جنازہ، کیڑا جنازہ، کون تھے پڑھنے والے، کون تھے پڑھانے والے، نہ ہی نہیں لیا میں نے۔ ویسے کہا بات کروڑ بھی ہوئے نا جنازے، شرک کرنے والا ہو تو ان کا جنازہ قبول نہیں۔ تو جڑا بندہ کے سانو آکھے تو مطلب ہے وہ مندہ کہ اسی
یعنی بندے نو کہنا چاہیے نا ہم تو مواحد ہیں، ہم تو توحید پرست ہیں، ہم تو اہل سننا ہے، ہم تو مشرک ہیں نہیں، پتہ نہیں کیڑے مشرکن کہہ رہے ہوئے گا۔ جدو بندہ آگے سانو کیا گیا تو مطلب پریشانی تو پھر ہے، کوئی دولت ہے۔ اگر پورا ملک بھی تقریر کرے کہ مشرکوں کا یہ انجام ہوگا، مشرکوں کی یہ کیفیت ہے، مشرکوں کا یہ رد ہے، مشرکوں کا یہ رد ہے، تو میں نے قدم ہی تکلیف نہیں ہوئے گی، کیونکہ میں مشرک ہے ہی نہیں۔ تو جدوں بندے نو کہے با مشرک کا یہ رد ہے، بندہ کہے میں نو کیا ایسا، یہ تو مطلب ہے کوئی رولا تے ہونا ہے تھوڑا۔ لیکن یہ گالیاں برداشت ہیں، کوئی بات، معافی ہے تمہیں، شرک چھوڑ دو، گالیاں تو معافی کی خیال ہے، شرک چھاڑ دو، گالیاں ساریاں معاف۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں میٹھی ہوئی اجلاس ہو، کہنے لگے یہ نعوذ باللہ محمد ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، ان کو مذمم کہنا ہے۔ نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا یا رسول اللہ ایسے ایسے مشرک کہہ رہے، کافر کہہ رہے، فرمایا اللہ نے ان کی شر کو مجھ سے ہٹا دیا ہے، وہ کسی مذمم کو برا کہتے رہیں گے، اللہ نے مجھے بنایا ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گالیوں کا کوئی مسئلہ نہیں، گالیاں تو سننے کے ہم عادی ہیں، سنا لیں ہمیں، شرک نہ کریں، گالیاں جڑی مرضی دے لو۔ سب سے بڑی گال یہ ہے کہ بندہ مشرک ہو، کیا خیال ہے؟ حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ عقیدہ توحید پہ تقریر کی تھی نا، تے فرمایا اینیاں چھریاں اثر نہیں کر دیاں جنیاں یہ ایتاں اثر کر رہی ہے، گالی کٹن دی لوڑ کیڑی ہے، ہمیں گالی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن ہی کافی ہے، گالی کیوں دے ہم؟ تسی گالیاں دے ہو کہ ہم قرآن پڑھے، اور جدو اسی پڑھاں گے تو تھے گال دی لوڑ ہی نہیں رہنی، انما المشرکون۔ ہن گال کڈن دی کیڑی لوڑ ہے؟ نام ہی کافی ہے۔ عقیدہ توحید سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے ہاں اس کی اہمیت کو ذرا سمجھ لیں اور دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے 23 سالوں میں صحابہ کرام کی تربیت اس انداز میں کی، فرمایا میرے صحابہ مجھے خطرہ ہی نہیں کہ تم میرے جانے کے بعد شرک کرو گے۔ صحابہ سارے شرک سے محفوظ ہو گئے۔ اہل الحدیث ساتھیوں سے گزارش کروں گا اتنا توحید پہ جم جاؤ کہ ہم اپنے ممبروں پہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکیں کہ ہماری جماعت میں کوئی شرک کرنے والا ہے ہی نہیں، اولاد ہو یا نہ ہو، توحید پہ قائم رہی، توہم پرستی سے محفوظ رہی، بدفعلی اور بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے، جتنے ہی مظالم کیوں نہ ہو، کتنی دکھ کیوں نہ آئے، محبت رب کی ذات سے ہو، تمہارا دوست اور تمہارا محبوب رب ہو، اور یہ عقیدہ الولاء کا تقاضا ہے اور والبراء کا یہ تقاضا ہے کہ توحید سے رب سے پیار ہو، شرک سے نفرت ہو اور اہل شرک سے بھی نفرت ہو، صرف شرک سے نفرت نہیں، اہل شرک سے بھی نفرت ہو۔ جگری تمہارا دوست مشرک نہیں ہونا چاہیے، تمہاری دوستی صرف موحدین کے ساتھ، جگری تعلقات، ہر وقت اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا، دوستی صرف موحد کے ساتھ، مشرک کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہو، بس تعلق ہی ہو، محبت نہ ہو،
محبت کے صرف مومن کے ساتھ، موحد کے ساتھ، توحید پرست کے ساتھ۔ ساڑھا سب سے بڑا قصور ہی یہ ہے کہ شرک سے تو نفرت ہے، لیکن اہل شرک کو جب ہی پوری ہے، اہل شرک سے نفرت ہے، اور انہی کی وجہ سے ہم بدعات میں، خرافات میں اور شرکی کے جناب محفلوں میں مجالس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ شرک کے بارے میں دل میں وہ نفرت جو ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ اہل شرک سے بھی نفرت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو مشرک تو دور کی بات، صرف کوئی بدعت جاری کرتا تو اس کے ساتھ بھی تعلق توڑ دیتے تھے۔ محبت کا آغاز رب کی ذات سے ہوتا ہے، جو رب کا نہیں ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ جو رب کا دوست نہیں ہے، رب کا محبوب نہیں ہے، رب کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، آپ اسے اپنی محبت، عقیدت، پیار کا اظہار کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، کیوں؟ سارے چپ تھے، خاموش تھے، اور ایک طرف ہی سارے جا رہے تھے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے دل میں کبھی تنہائی میں بھی اہل شرک کے ساتھ پیار کا تصور بھی نہیں آیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے، تحدیث نعمت ہے۔ تنہائی بہ کے بھی کد نہیں آیا بھائی یار کسی سے محبت ہمارے دل میں ہو جائے جو شرک کرنے والا ہو، کیوں؟ سارے ڈر رہے تھے، اتنے پھول قبر پر، تو آنو بھی سمجھ من لگتا ہے 11 بجے ہی آڑی بھائی اتنے پھول قبر پر، آدھر جی ہفتہ ہو گیا قبر تے پھول ہی پین ڈائل، تو میں گئے دے تو انو پریشان ہون دی کڑی لوڑ۔ ایک ایسی قبر بھی دکھاتا ہوں جس پہ ایک پھول کی پتی بھی نہیں تھی۔ یہ کوئی معیار ہے کہ پھول سٹے جان تو سمجھو کہ بھائی اس قبر دی کوئی خاص اہمیت؟ قبر کہاں ہے؟ پھول نہیں ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ رسول رحمت کی قبر پاک ہے، پھول نہیں ہے اوپر۔ سینہ عباس بھی ہیں، سیدنا فضل بن عباس بھی ہیں، سینہ علی بھی ہے، سینہ ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، بلال بھی ہیں، سارے اصحاب موجود ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہیں۔ مجال ہے کسی نے پھول کی ایک پتی بھی پھینکی ہو محبوب کی قبر پہ؟ صحابہ کرام میں سے کسی کی قبر پر پھول رکھے ہو؟ نہیں۔ جب نہیں ہے تو پھر خوش ہو کہ جس کی قبر پر ہے یہ کوئی حق کا معیار نہیں۔ ایک بندے نے نویں دلیل دیتی ہے، انہیں کہا بھائی پھول سٹنے جائز ہے، میں کہا چلو، میں کہا کوئی دلیل تو ہوئے گی، جانے دلیل ہے، اور یہ دلیل بڑی میں گجرات ہے۔ نبی علیہ السلام دو قبروں کو لوگ گزرے تھے، انہوں نے عذاب ہو رہا سی، تو نبی علیہ السلام نے وہ ایک ٹہنی لئی درخت تو وہ تے گڑ دیتی، انہاں قبرہ تے فرمایا نہ دے عذاب تخفیف ہو جائے۔ آندھا ویخ لو حضور نے بھی سبز ٹہنی سوٹی ہے، ایس تو مراد ہے پر پھول سٹنا چاہیے۔ شکر ہے ٹہنی دے پھول کوئی نہ ہے، سادی ٹہنی سی۔ آندھا اس ٹہنی سٹلان تو ثابت ہوتا ہے کہ پھول سٹنا چاہیے۔ میں کہا بالکل ثابت ہوتا ہے، اس روایت تو میں کہا مسئلہ تو بالکل نکل سکتا ہے، پھول سٹنا چاہیے، لیکن تاں سٹنا چاہیے جب پتہ لگ جائے بس شروع ہو گیا عذاب، تو عذاب شروع ہو گیا۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے عذاب ہوندہ ویخ لیا سی نا، وہی آگئی سی، دکھا دیتا گیا سی، منظر دیکھ لیا تھا کہ ان دو قبر والوں میں عذاب جاری ہے۔ عذاب جاری ہو تو پھول پھینک لیں، اگر عذاب نہیں ہو رہا تو پھر
ہوں دواں چو ایک دا فیصلہ تے کرنا پڑ رہا ہے کہ عذاب شروع ہے تو پھول بہ کے پھر جتنے مرضی سوٹ لو، سان کوئی اعتراض نہیں، ٹرک ایک اور سوٹا ہو۔ تو جے عذاب نہیں ہے تو پھر مہربانی کرو، جن کو عذاب نہیں ہوتا ان کی قبروں پہ پھول نہیں ہوتے۔ یہ فیصلہ تمہارا ہے، تگرے دلیل تے تو اڈی آئی، اللہ نے لوٹا بھی تو اڈے تے۔ پریشان نہ ہوا کرے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دے جنازے ایک صف آ جائے، ایک صف، اور ایک صف کا جب لفظ رسول اللہ بولے تو اس سے مراد کم سے کم صف جن بندوں پر بولی جاتی ہے وہ دو بندے ہوں صف میں، تو وہ کیا ہے؟ صف ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جس کے جنازے میں ایک صف یعنی دو بندے بھی آ جائے لیکن شرک نہ کیا ہو تو اللہ میت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن دعا مانگنے والے مواعظ 1.5 کروڑ کھڑا ہو اور توحید پر نہ ہو، سارے متروک کو شہادہ ہے، کسی کی گواہی قبول ہی نہیں ہے کہ وہ رب کے سامنے کہہ سکے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ رب کہتا ہے مانگنے والے مشرک ہے، میرے نزدیک تو تمہاری اپنی اذیت کوئی نہیں۔ دوسری حدیث، جس کے جنازے میں 40 بندے آ جائے جنہوں نے شرک نہ کیا ہو، کوئی صحابی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، صحابہ کا ایمان تھا کہ بندوں میں شرک ہو سکتا ہے، شرک سے کون پاک ہیں؟ صحابہ ہی کرام۔ آدھر سن مشرک نہ کہو، کیونکہ اسی نبی علیہ السلام دی امت چاہتے امت توحید ہے، تے وچ کوئی مشرک کوئی نہیں سکتا۔ بھئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ شرک کرے تو مشرک تو ہوگا۔ ایک مولوی تھا اور ہے، 2-3 مہینے جیل رہ کے آیا، کچھ طبیعت بہتر ہے پہلے سے۔ اس نے 7 گھنٹے تقریر کی کہ اس امت میں کوئی بندہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ جب پوری تقریر ختم ہوئی نا سیمینار، تو پھر رکا آیا کہ قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے یا نہیں؟ تو کہتا ہے شرک ہے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سجدہ کرو، جو کرتے ہیں وہ خود کرتے ہیں اور جو کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ 7 گھنٹے تقریر گئی، 7 گھنٹے ثابت یہ کیا کہ اس امت میں کوئی مشرک ہو نہیں سکتا، پھر خود ہی کہہ دیا کہ جو سجدہ کرے وہ مشرک ہے، جو کر رہے ہیں ہم نہیں کہتے وہ خود کر رہے ہیں، تو میں نے کہا پھر وہ خود مشرک ہوئے، خود کر رہے ہیں نا تو خود مشرک ہوئے، اسا کدوں آنے جی سجدہ کرو۔ میں نے ایک بندہ جڑا وہ گجرات دے شاہین چوک شراب دا مٹکا بھر کے بہ جائے، نال پیالے بھی چ رکھے، تو شراب سویرے جو بندے آون نہ انہوں پیالے بھر بھر کے دئی آئے تو شراب پہ بائی آئے، تو شامے بندہ انہوں سمجھائے پر تو زارہ دن یار شراب پیتا پہ باندہ رہے لوگوں، میں کدوں گیا شراب پیو، آپ پہ ہی لوگ آندے سن تو پی جاندے سن، بجے آپ پیندے سن تے تو شراب نچوڑی کیوں، بنائی کیوں، مٹکا بھریا کیوں، چوک تے بیٹھا کیوں، یہ سجدہ کروانا نہیں اسی دربار بنایا کیوں، جنہی سی کروانا شرک سجدہ تو دربار بنایا کیوں؟ ویچ گل ہو رہے ہر ویچ ہو رہے نا، مجھے کروانا نہیں سی تے بنایا کیوں؟ بنایا اسے واسطے کہ لوگ آئیں اور سجدہ کریں اور ہمیں نظر و نیاز دیں۔ شرک کے اڈے قائم کرتے اور کہتے ہو کہ ہم شرک کراتے نہیں، شرک ہو ہی نہیں سکتے۔
ایک بندہ جے قتل کرے تے کہے میں قاتل نہ آکھو، میں قتل کیتا ہے بندے نو لیکن قاتل تے نہ آکھو نا، میں کلمہ نہیں پڑھے۔ کلمہ پڑھن والا قتل کرے تے قاتل تے ہے، جے کلمہ پڑھنے والا زنا کرے تو زانی تو ہے، کلمہ پڑھ کے شراب پیوے شرابی تو ہے، کلمہ پڑھ کے رشوت لوے راشی تو ہے، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولے تو قذاب تو ہے، کلمہ پڑھ کے خیانت کرے خائن تو ہے، کلمہ پڑھ کے ڈھاکہ مارے ڈاکو تو ہے، کلمہ پڑھ کے چوری کرے چور تو ہے، تو جے کلمہ پڑھ کے شرک کرے مشرک تو ہے، مشرک تو ہے نا، شرک کرے تو مشرک ہے، تو جے شرک نہ کرے تو پھر مشرک، شرک کرے گا تو مشرک تے ہوئے گا۔ لیکن رب دا حکم کیا ہے؟ فرمایا انما ولیکم اللہ، اے ایمان والو تھوڑا دوست کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ تمہارا محبوب، تمہاری محبت، تمہارا پیار اللہ سے ہونا چاہیے، معرفت رب کی ہو، پہچان رب کی ہو، ساری محبت اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کا جو غدار ہے مشرک ہے اس سے محبت نہ ہو۔ انما ولیکم اللہ، محبت اللہ سے ہو۔ صرف تمہارا محبوب کون ہے؟ بولو سب سے پہلے انما ولیکم اللہ، غیرت ہو، ایمان کی عقیدت، توحید کی غیرت ہو۔ انما ولیکم اللہ، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد اندر غزوہ احد دے موقع دے نبی علیہ السلام دی شہادت دی خبر پھیل گئی پورے میدان اندر۔ جدو شہادت دی خبر پھیلیے تے سردار سن کفار والوں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ابو سفیان تو ان تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ تو سارا کیوں نہیں آکھیا؟ سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان، کوئی جراثیم تو نہیں؟ امیر معاویہ سے دشمنی تو نہیں؟ سیدنا ابو سفیان تو آڑے جو کوئی جیل میں تو نہیں؟ گجراتی ہو سارے؟ سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان، حجب بھی میرا دل تو ٹھنڈا نہیں ہویا۔ سیدنا ابو سفیان، جڑا ابو سفیان المحبت نہ کرے، اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جڑا صحابہ کرام نہ بہت رکھ دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو تے لعنت پایا کرو۔ ذرا پیار نال محبت نہ گونج پہ جا پورے گجرات اندر بغدے سے آپا، اینج نہیں پوری طرح بغدے سے آپا، تھوڑی آواز بار جائے بغدے سے آپا، تھوڑی آواز ریکارڈ ہو جائے قیامت نو بطور حجت پیش ہو جائے بغدے سے آپا، بغدے سے آپا، بغدے سے آپا، بغدے سے آپا، 33 باری بغدے سے آپا، بغدے سے آپا، گنی رکھیا ہے بغدے سے آپا۔ من سبا صحابی فعل لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین، والناس اجمعین اندر تو سی داخل ہو بغدے سے آپا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جڑا میرے صحابہ برا کہندے ہو تے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، سارے گجرات آلیاں دی بغدے سے آپا، بغدے سے آپا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بغدے سے آپا۔ ذرا پیار نال محبت نہ جھوم کے برات دا اعلان کیجئے بغدے سے آپا۔ الولا والبرات تقاضا پورا کیجئے، صحابہ سے محبت اور دشمنان اصحاب رسول سے نفرت بغدے سے آپا۔ سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان
رضی اللہ تعالی اتنے پیارے صحابی نے جنہیں بادشاہ دے سامنے ہرقل دے سامنے سچ کہا تھا. فرماتے نے کہ میں جھوٹ بول سکتا تھا لیکن میں نے سچ کہہ دیا. جو کفر میں سچا ہوگا، جو کفر میں رہ کے جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ اسلام میں کتنا سچ میں آگے ہوگا. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے کفار والنے جدو نبی علیہ السلام دی شہادت دی خبر پھیلی ہے، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، ابو سفیان نے نعرہ لگایا، آواز دی، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدنا عمر آگے ہوئے، محبوب جی تو انہوں للکار رہے ہے، جواب دئیے. فرمایا عمر نہیں، جواب نہیں دینا، جنگی مسئلہ تے خاموش رہنا ہے، چھپ رہنا ہے، آپ نے جواب نہیں دینا. جدو نبی علیہ السلام نے للکارے تے جواب نہیں آیا، انہیں کیا سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ کہاں ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کنہیں سمجھایا سی؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں سی، دائرہ اسلام میں نہیں سی آیا، لیکن جانتا سی مسلمانہ دے نزدیک نبی پاک تو بعد کون نے؟ پرانے کافر جان دے سن نبی پاک تو بعد کون نے؟ یا اللہ نویں کافرن سمجھا دے نبی پاک تو بعد کون نے؟ نبی علیہ السلام تو بعد کون نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اپنا یہاں مذہب بیان کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم جب صدیق کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تو ہمیں حق ہے، ہم پاکستانی ہیں. میں کیا یہ فلسفہ ٹھیک نہیں، یہ توڑا اعلان ٹھیک نہیں، یہ توڑا حق ہے ہی نہیں. باہر جاؤ، آ گئی روٹی آ گئی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم. تسی آگے ہو جاؤ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبیین والصدیقین. کہنے لگے سنو حق ملے آئے پاکستانی ہون دے ناتے کیسی اعلان کریے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل نے. میں کہتا ہوں سنیے، پوری امت کال و سننا کا اجماع ہے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق ہے. اور یہ ہے تمہیں اس عقیدے کا انکار کرنے کے بعد تم حق نہیں رکھتے ہو کسی اور خلافت کا اعلان کرو. صدیق کے خلیفہ بلا فصل کی جگہ پر سیدنا علی کی خلافت حق ہے، خلیفہ راشد ہے، لیکن آپ خلیفہ چوتھے نمبر پر خلیفہ ہے، صدیق خلیفہ اول ہے. اس پر امت کا اتفاق و اجماع ہے. کسی پاکستانی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا وہ باطل نظریہ پیش کرے. اگر یہ پاکستانی ہونے کے نظریے ایک بنیاد پر حق دے دیا جائے تو مرزائی بھی کہتے ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں مرزے کی نبوت بیان کرنے کا حق ہے. کیا تم ان کا یہ حق تسلیم کرتے ہو؟ جب کو ان کو پاکستانی ہونے کے ناطے یہ حق نہیں ہے تو تمہیں بھی جھوٹا عقیدہ بیان کرنے کا حق نہیں ہے. یہ حق مسلمانوں کا ہے، مومنوں کا ہے، موحدین کا اہل سنہ کا ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ صدیق ہے. بہت سارے ناسبی بھی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ سیدنا علی کی گستاخ ہیں. کیا ان کو اپنے مذہب بیان کرنے کا حق تسلیم کر لیا جائے؟
جس طرح ناصبیوں کو اہل بیت کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا کہیں کے ہوں، اسی طرح رافضیوں کو بھی صدیق عمر عثمان کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر پاکستانی ہونے کے ناطے ہر بندے کو اپنا مذہب بیان کرنے کا حق ہے، تو ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تمہیں کافر کہتا ہے، برا ان کو بھی ذرا حق دے، وہ بھی پاکستانی ہے، ان کو بھی اجازت دو کہ وہ تمہیں مسلمان نہیں مانتے، وہ تمہیں کافر کافر کہتے رہے اور نعرے لگتے رہے، تم وہ پاکستانی نہیں ہے، ان کا یہ مذہب ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ اتفاق ہے، ان کا یہ نعرہ ہے، لگانے دے ان کو۔ کہتے ہیں نہیں نہیں حق نہیں ہے۔ جب ان کو کسی کو کافر کہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا، پھر سن لو تمہیں بھی صدیق کی توہین کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ یہ حق نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ صدیق مسلمان نہیں ہے تو پھر اور مسلمان رب کی زمین پہ کون ہوگا؟ اور انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، انشاءاللہ صدیق کی عزت کا انشاءاللہ قانون بن جائے گا، اور گجراتیوں نے ہی بنوانا ہے انشاءاللہ۔ پرویز الہی صاحب نے وہ منظور کروایا ہے، تو میں چونکہ گجرات میں بیٹھا ہوں لہذا میں گجرات کے گجراتیوں کو یہ پیغام دوں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ان کے مخالف بھی ہوں، برا صارف بھی مخالف ہو، تو پھر بھی میں پرویز الہی کو سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے ناموس صحابہ کا بل اسمبلی سے پاس کروایا ہے، اور ایک دھکا اور رہتا ہے، اس پر گورنر پنجاب کی دستخط ہونا باقی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی کام کر دو، تمہارا نام تاریخ میں انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔ بس عمران خان کہہ دو آج کل پریشان بڑا ہے، انہوں کدی کہہ دے نا بس ساڑھے اسی تیرے نال تاں یہ ایک قانون تے دستخط کروائے تھے، نہیں تو اسی گئے تو انہیں راتوں رات ہی کروا دے انہیں، کیونکہ کھلوتے ہی تو آڑے ووٹا تھے تے پریشان ہوں جے کل دے جلسے تو تے دیوار گرتی کو دھکا ایک اور دے دو، اپنے اتحاد کو، اتفاق کو، الحاق کو اس کے ساتھ مشروط کر دو کہ تم گورنر پنجاب سے حکم دے دو کہ وہ دستخط کر دیں، یہ قانون بن جائے ناموس صحابہ کا، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، بشک 5 سال نہیں اگلے 5 سال بھی لے لو۔ ہاں تو آٹا جو کچھ ہونا ہے وہ تو میں نے پتہ ہے اگلے 5، لیکن دستخط کروا دو۔ اور اگر چودھری پرویز الہی صاحب ناموس صحابہ بل پر دستخط کروا دے تو میں وعدہ کرتا ہوں گجرات میں آ کے تمہیں ساتھ لے کے اس کے دروازے پہ بیٹھ کے اس کے جوتے پالش کروں گا ایک دن ضرور۔ باوی تسی نال نہ ہو میں بھی ٹور جاؤں گا، بس جوتی دے دو میں پالش کرنی، اس لیے کہ صدیق کی حرمت کے لیے اس نے دستخط کروائے۔ لیکن صدیق کی حرمت کے لیے قانون بنا دو، انشاءاللہ بجلی بھی لے جاؤ، میٹرو ساری پٹ چھڑو، موٹر وین الٹا کر چھوڑو، ہمیں کوئی کسی چیز چاہیے نہیں، صدیق کی عزت چاہیے۔ پاکستان وہ چاہیے جس میں صدیق کی عزت کا راج ہو۔ یہ صحابہ کی عزت محفوظ نہیں ہے تو پھر یہاں رہ کے کیا کرنا ہے؟ تمہارے نزدیک پہلے پاکستان ہوگا، ہمارے نزدیک پہلے ایمان ہے، پہلے صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر پاکستان ہے۔ پاکستان بہت پیارا ہے لیکن صدیق سے زیادہ نہیں، پاکستان بہت محبوب ہے لیکن علی سے زیادہ نہیں، پاکستان بہت پیارا ہے لیکن عمر عثمان سے زیادہ نہیں، بہت پیارا ہے لیکن حرمت رسول سے زیادہ نہیں، بہت پیارا ہے پاکستان لیکن یاد رکھیے ساری کائنات سے زیادہ پیارے کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، ابھی تو فرانس آلند بھی خبر لینی، تو تھک تھکتے نہیں گئے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان، اتنا اونچی کہو کہ سارے مرزائی مر جائیں۔ سیدنا ابو سفیان، سمجھ آگئی مرزائیاں دے؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علمی تقریر تو محترم صدیقی صاحب نے سنا دیتی ہو سی، میں تے نعرہ نالی کام آج کل چلانا، طبیعت تھوڑی جی پریشان بھی ہے تے تھوڑی جی خراب بھی ہے، نعرہ نالی کام چلنا ہے۔ سیدنا ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ فرمائیے، جدوں سیدنا صدیق نو للکارے ہیں، سینہ عمر آگے بڑے محبوب جی ہون تے جواب دیئے، فرمایا نہیں عمر، ہون ذرا چپ رہے، خاموش رہے، نہیں آواز دینی، نہیں جواب دینا۔ تیجی واری سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ آواز دیتی ہے، جی صدیق بھی نہیں، کہاں ہے عمر رضی اللہ، عمر کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر عمر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر تسی واپس آؤ گے؟ عمر دا نا سن کے تسا نہیں سی اٹھنا۔ سیدنا عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر اتنا پیارا ہے جدہ نام سن دیا نال جدہ نام سنن نال شینو بہت پریشانی ہوندی ہے۔ سیدنا عمر، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گلی جو عمر گزر جائے اس گلی جو شین گزر دیا ہی نہیں۔ سیدنا عمر، جڑی شین ہے نا، جڑی شرارت نو لگ دیئے، یہ شین گزر دیا ہی نہیں جس گلی اندر، جس گلی اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس گلی اندر، اس حجرے اندر شیطان جانتا ہی نہیں جتھے عمر نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، قیامت تک تائیں تے میں کہنا کہ روضہ رسول اہل حدیث دے کو لے رہنا ہے۔ روضہ رسول انشاءاللہ قیامت تک ہمارے پاس رہنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام حضور کی ذات کے محافظ تھے، وہ ہمارے حوالے کر گئے ہیں کہ یہ حضور کا روضہ ہے، یہ آپ کا جسد اطہر اس روضہ پاک میں آرام کرے گا قیامت تک، اور تم نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، یہ ہمیں دے گئے۔ ویسے حق تا روضہ سنبھالن دا بریلویاں دا سی، صحیح بات ہے۔ میں دلوں کہنا، میرا دل کرتا ہے کدے کدے تو میں انہاں دی تعریف کرنا، میں کہا بریلویوں حق تو آڈا سی کہ حضور دا روضہ تسی سنبھال دے، پتہ نہیں اللہ نے تو ان دیتا کیوں نہیں۔ جے حضور دعا نہ کر جاندے نا تے تو انہوں روضہ مل جانا سی۔ حضور دعا فرما گئے سن، اللہم لا تجل قبری وزن یعبد، اے اللہ میری قبر پہ عبادت نہ ہونے دینا یا اللہ، تے حدیث نو قیامت تک کھڑے رکھنا یا اللہ، نہیں تے بریلوین دے دیتا تے نہ سجدہ کرنا یا اللہ، میری قبر نو بچائیے نہ تو۔ رسول اللہ دعا فرما گئے، لا تجالو قبری عیدہ، میری قبر تے میلہ نہیں لگانا۔ اللہ نے تبھی قبر رسول، روضہ رسول ہمیں دیا ہے اور قیامت تک ہمارے پاس ہی رہے گا۔ ویسے میں کدے کدے سوچنا شیعوں کو ملنا چاہیے تھا، انہوں نے ویسے نہیں ملیا، پتہ ہے کیوں؟ وہاں عمر ہے، انہوں نے اونج نہیں ملیا، انہوں نے اونج نہیں ملیا، پھر پیچھے اسی رہ گیا سب۔ دل میں کرتا ہے دیوبندیوں نے ملنا چاہیے،
رب نہیں دیتا بھاجی اتنے آ گئے تیرا نماز نال مسلے دے بھی شروع کر دینی انہوں نے بھی نہیں دیتا رسول چاہتے سر نماز بھی میری جی ہوئے عقیدہ بھی ساڑھے جا ہوئے تو میری قبر دی حفاظت بھی کردہ جانتے ہو پھر اللہ نے اہل حدیث کا ہی انتخاب کیا ہے پہلے صحابہ کے پاس حضور تھے پھر حضور کے جہاں آرام کیا اس ٹکڑے کو اللہ نے ہمارے حوالے کر دیا ہے اور قیامت تک مدینہ پھر ہمارے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ بہت سازشیں ہو رہی ہیں کہ مدینہ کبھی ہمیں مل جائے رافضیوں نے لکھا ہے کہ جب ہم نے لینا ہے نا مدینہ اور انشاءاللہ لینا نہیں ہے کبھی کہتے ہیں کہ ہم لیں گے جب لیں گے تو ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ صدیق عمر کو وہاں سے نکالیں گے لیکن اللہ ایسا وقت انشاءاللہ نہیں لائے گا جتنا مرضی زور لا لو ہم پھر بھی سعودی عرب کے ساتھ ہیں مکہ مدینہ ان کے پاس ہے اور اس کی وہ باڑ ہے حفاظت کے لیے وہ کھڑے ہیں اور انہوں نے حق ادا کیا ہے حفاظت رسول کا اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے مکہ مدینہ قیامت تک ہمارے پاس ہی رہے گا انما ولیکم اللہ ورسولہ تمہارا دوست سب سے پہلے کون ابو سفیان سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تم میں عمر موجود ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مجھے بلا رہا ہے للکار رہا ہے آواز دے رہا ہے انہیں میں دے دو اچھا گاڑی کیڑے نمبر ہے یہ 088 نمبر ہے ایل بی جدی گڈی ہے جی وہ باہر جاوے تشریف لے جائے کسی بندے نے جانا کسی دی نہیں پھر میری ہوئے گی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا تمہارا دوست سب سے پہلے کون تمہارا محبوب سب سے پہلے کون تمہاری محبت کے لائق سب سے پہلے کون تمہاری محبت سب سے زیادہ کس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے فرمایا نبی علیہ السلام نو آواز دیتی ہے فرمایا عمر چپ رہنا ہے سینہ صدیق نو آواز آئی ہے فرمایا چپ رہنا ہے سینہ عمر نے للکارے ہے فرمایا چپ رہنا ہے بولنا نہیں جواب نہیں دینا جدوں تینوں کی طرف سے آواز نہ آئی نا اس نے آگے پھر نہیں بولا ابو سفیان اس نے کہا اولو حبل زندہ باد حبل کی جے حبل جیت گیا حبل غالب آ گیا پہلی آواز اندر کون سن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر یہ تین ہستیاں نہیں تو پھر کیا ہے اولو حبل چاند نبی نہ ہوں ابو بکر و عمر نہ ہوں وہاں کیا ہوتا ہے اولو حبل اگر یہ تین نہیں ہے تو پھر سمجھو کہ حبل کا راج ہے جہاں آج بھی ابو بکر و عمر کی محبت نہیں آج وہاں گھوڑے کا راج توحید ہوتی وہاں ہے جہاں رسول اللہ کی محبت ہو پھر صدیق کی ہو پھر سیدنا عمر کی ہو یہ تین ہستیوں سے جس کا پیار نہیں ہے نا اللہ کی پکڑ ان پر پہلی آتی یہ ہے کہ اللہ ان سے عقیدہ توحید چھین لیتا ہے سجدہ بھی کرے تو مٹی لے آدھن چھوٹی جے ٹکڑا جا مٹی دا اور رکھ کے دو تو ٹکی تے سجدہ کر دیں یہ کربلا کی مٹی ہے یا گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں جانوروں کی پوجا بچڑے کی پوجا سامری نے کروائی تھی اور یہ آج بھی ہندوؤں کے ہاں اور جانوروں کی پوجا کا یہودیوں کے ہاں تصور موجود ہے انما ولیکم اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا محبوب جی میں جواب دیا میں نے للکارے ہے فرمایا عمر نہیں اولو حبل پھر حبل جیت گیا ہے فرمایا ہے عمر محبوب جی آگے بڑھ
ہن جواب دے اللہ اعلیٰ واجل، اللہ کی توحید کا نعرہ لگائے عمر، فرمایا محبوب جی مجھے للکارتا رہا، صدیق کو للکارتا رہا، تجھے آواز مارتا رہا، آپ نے فرمایا چپ رہیے چپ رہیے چپ رہیے، اب کیوں؟ فرمایا میں عقیدہ توحید کے خلاف جملہ سن نہیں سکتا، رب کی غیرت عقیدہ توحید کی اہمیت ہے کہ اس کے خلاف میں جملہ برداشت نہیں کر سکتا، آگے بڑھو رب کی توحید کا نعرہ لگا دے۔ اللہ اعلیٰ واجل، توحید کا نعرہ لگائیے، فرمایا عمر آگے بڑھیے، اور ہم بھی چوکوں چوراہوں پہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ نعرہ لگائے، لبیک کی خیال لبیک، پتہ نہیں تو انہوں کی ہو گیا ہے، لبیک انشاءاللہ یہ در و دیوار میں نعرہ گونجے گا انشاءاللہ، لبیک ذرا اس نعرہ جی کملے ہو وہ کبلا لبیک لبیک زور دلہ کو پتہ لگے لبیک 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 اللہم، توحید کا نعرہ ہو لبیک اللہم لبیک، اولو بل، فرمایا نہیں عمر آگے بڑھ جواب دے، اللہ اعلیٰ واجل، لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے مقدر میں جنت نہ لکھی ہو تو حسین سے مانگو، کیا پھر ضرورت نہیں ہے؟ لبیک حسین جانے یا علی جانے، لبیک اللہم، کہ ہمیں چاہیے نہیں تھا کہ ہم میدان عمل میں آتے، چاہیے نہ تھا ہم عقیدہ توحید کے لیے غیرت کا مظاہرہ کرتے، آگے بڑھتے، نوجوانوں کو، بچوں کے دل و دماغ میں اللہ کے علاوہ پکار کا تصور پختہ کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم پر اہل توحید پر یہ فرض نہیں ہے کہ ان حالات میں عقیدہ توحید کی اہمیت کو، فرضیت کو عوام الناس کو بتلائیں، سمجھائیں کہ یہ لوگ عقیدہ توحید کی معرفت سے خالی ہے؟ کہا ایک حضرت نے کہ اگر 1000 سال بعد میں مر گیا اور 1000 سال بعد بھی میری قبر پہ آ کے کوئی لبیک کا نعرہ لگائے گا تو میں اندر سے جواب دوں گا لبیک یا رسول اللہ لبیک، 1000 سال بعد، تو میں کہ ہن فوت ہو گیا 1000 سال رہنے دو، جی 1000 دن بھی نہیں ہویا آؤ ٹرلنے ہرال کے اندر سے آواز آئے تو میں پوری جماعت سمیت تمہارے مسلک کو قبول کر لوں گا، جی اندر سے جواب نہ آئے تو پھر کہہ دینا لبیک اللہم، پھر کہنا کہ غلط کہتا تھا کہ میں قبر میں سنوں گا اور زندہ رہوں گا، 1000 سال بعد بھی میں یہ جواب دوں گا، جڑے تیرے پہلے بزرگ گئے انہوں نے کو نہیں جواب دیتا، تو ہن جا کے جواب دینا۔ اس نے کہا ہمارا دھرنا حضور ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں، لبیک اللہم، غوث پاک دھرنے کے اوپر ڈانگ لے کے کھڑے ہیں، وہ
اوپر کھڑے ڈانگ لے کے، وہ کسی کو مارنے نہیں دیتے، 6 مارے گئے وہاں۔ لبیک اللہم آندھنے بابا جی دے جنازے لوگ گئے، انہوں 3 بجے وضو کیتا، 3 بجے تک اگو 12 گھنٹے بابے نے وضو کس دا ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جنازہ تا اگلے 3 بجے ہویا تھا، جنازہ وضو رات دا کیتا ہوئی جانا، 12 گھنٹے بابے نے کسی دا وضو ٹوٹنے نہیں دیتا، بابا پہنچے ہویا تھا۔ اپنے وضو ٹوٹنے والی جگہ تے خراب سی، لوگوں کا وضو نہیں ٹوٹنے دیا، لوگوں کے وجود پر اس کا کنٹرول ہے۔ للہ ملک السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یاد رکھیے موت بعد کوئی کسی دی پکار دعا سندا نہیں، جے سننا قرآن پاک نے واضح کیتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کہتے قرآن اندر وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان آگے بڑا قیدہ توحیدی غیرت دا مسئلہ آگیا ہے، ان نعرے لگا او اولو حبل نہیں اللہ اعلیٰ و اجل، عقیدہ توحید کے نعرے لگا، جب تک اہل شرک شرکیہ نعرے لگاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ توحید کا نعرہ لگاتے رہیں گے لبیک، انشاءاللہ پورے ملک میں تاریخ چلا دیں گے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم، اس نعرے پر تمہیں وجد آ جائے لبیک اللہم، اس نعرے پہ جھوم جائیے لبیک اللہم، چوکوں چوراہوں پر توحید کا نعرہ لگا دیجئے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، ایک موقع تے شادی دا موقع ہے، نبی علیہ السلام انصار دے ہاں تشریف لے گئے، حدیث صحیح البخاری اندر ہے، آگے شادی دے موقع تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اکٹھیاں ہو کے جناب ترانہ کہہ رہی آنے، انہاں نبی علیہ السلام نو آدیاں ویکھیا تے بچیاں پیار اندر آگے محبت اندر آگے کہنے لگی ہاں ساڑھے اندر او نبی تشریف لے آئے، وہ نبی ہم میں آگئے جو کل کی باتیں جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سنے ہیں، کہہ سکتے تھے شادی کا موقع ہے، ہم تو برداشت کر لیتے ہیں، شرکیہ کفریہ نعرے لوگ لگا رہے ہوں ہم برداشت بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، برادری جو ہوئی دوست جو ہوئے جلسوں میں مشترکہ جلسوں میں جا کے برداشت کر لیتے ہیں، مواعد ہوتا ہی وہ ہے جو شرک پر کوئی ذرہ برابر برداشت اس میں نہ ہو، توحید کی غیرت کا انداز ہے کہ وہاں کچھ نہیں کہہ سکتا، کم از کم اس محفل سے تو دور ہو جائے، اتنی بھی غیرت نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا یہاں مہمان ہیں، شادی ہے، بچیاں ہیں، کوئی بات نہیں، ایک چھوٹی سی بات ہی کہی ہے، نئی توحید توحید ہے۔ آپ نے فرمایا بچیوں
جو پہلے نعت پڑھ رہی ہیں سو میری شان اندر میری تعریف اندر ٹھیک سی اے جملہ نہ ہو کل دی بات میں نہیں جاندہ کون جاندہ ہے کل دی بات کون جاندہ ہے پھر میں کیوں نہ کہا لبیک 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 شاباش 45 منٹ پورے کرو ہو گئے نا پورے ٹائم ہو گیا ویکھ لو یار لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم تھوڑا جا جھٹکا لگے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک بچیو کل کی باتیں میں نہیں جانتا یہ میری شان مقام نہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کل کی باتیں کون جانتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم سارے نعرے پیچھے رہ جان یہ نعرہ آگے آ جائے لبیک اللہم لبیک اللہم اللہ تیری توحید کے لیے لبیک اللہم اللہ تیرے نبی کی حرمت کے لیے لبیک اللہم اللہ فرانس کے خلاف لڑنا پڑے لبیک اللہم گستاخوں کو اپنے انجام تک پہنچانا پڑے لبیک اللہم گستاخان صحابہ کے خلاف یہ اہل توحید کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک اللہم تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے ایک شخص آیا کہنے لگا وہ ہوگا جو اللہ اور اس کا رسول چاہے گا آپ نے فرمایا میرے پیارے جویں کہہ رہے ہیں میں نہیں کہنا قل ما شاء اللہ وعدہ اسی وقت کہے اوے ہوئے گا جویں کہ لا اللہ چاہے گا محبوب کی دسنا چاہتے لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم سویرے گجرات ہر چوکو چرائے اندر لبیک اللہم توحید کے لیے لبیک اللہم رب کی مشکل کشائی کے لیے لبیک اللہم غوث اعظم کے لیے لبیک اللہم اپنے حقیقی داتا کے لیے لبیک اللہم اہل شرک کو پیغام پہنچا دو لبیک اللہم حرمت رسول کے لیے لبیک اللہم حرمت اہل بیت صحابہ کے لیے لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چار توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے لِكُلِّ نَبِيٍ دعوت المستجابہ ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا کرنے کا اختیار دیا ہے جو مرضی مانگ لے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے لِكُلِّ نَبِيٍ دعوت مستجابہ جس کو ایک دعا اختیاری دی جائے وہ مشکل کشا مختار کل نہیں ہوتا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو چاہو مانگو رب تمہاری دعا کو قبول کرے گا نبی پاک فرماتے ہیں جب میری واری آئی میں نے دعا دے بارے کیا گیا میں اپنی دعا مؤخر کر لی اللہ قیامت والے دن میں دعا کروں گا میں قیامت کو مانگوں گا جب میری امت پریشان کھڑی ہوگی میں اس دن مانگوں گا اب ذرا قیامت کے منظر پہ غور کیجیے فرمایا قیامت کا پھر دن ہوگا مجھے وہ اختیاری دعا کا حق ملے گا میں سجدے میں پڑ جاؤں گا فرما سجدہ ریز ہو جاؤں گا سجدے اندر اللہ کی حمد و تعریف کروں گا اللہ خوش ہو کے فرمائے گا ارفع راسک
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، میں سر کو اٹھاؤں گا، فرمائے گا سل توتا، سوال کیجئے دیا جائے گا، اشفا تو شفا، سوارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ فرمائے گا ایک حد مقرر کرنے لگا ہوں، پہلے ذرا شرائط سن لے سفارش کی۔ سفارش آپ نے کرنی ہے، شفاعت آپ نے کرنی ہے، شفاعت کبریٰ کا حق دینے لگا ہوں، تجھے مانگنے کا حق دینے لگا ہوں، دینے کا وعدہ کرنے لگا ہوں، دوں گا، آپ مانگے دوں گا، سفارش کرے قبول کروں گا، لیکن پہلی ذرا کہ شرط سن لے، ہمارے دربار میں شرط طے ہونے لگی ہے، ایک حد ہونے لگی ہے۔ یا اللہ وہ حد کیا ہے؟ فرمایا میرے پیارے تم بڑے پیارے ہو، بڑے محبوب ہو تم، تو میرا جیسا حسین کوئی نہیں، تمہارے جیسا جمیل کوئی نہیں، محبوبہ تمہارے جیسا کوئی نہیں، تمہارے جیسا کوئی نہیں۔ تمہاری شان مقام عزت عظمت یہ ہے کہ آپ کا لعاب صحابہ چہروں پہ ملتے رہے، آپ کے وضو کا پانی قطرے زمین پہ صحابہ نے نہیں گرنے دیے، بال زمین پہ نہیں گرنے دیے، بالوں کو سنبھال کے بطور تبرک رکھتے تھے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تم تھے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مقام تمہارا تھا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ درجہ تمہارا تھا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تم تھے۔ آؤ شان مصطفیٰ آل الحدیث سے سنو، یہ سارا مقام، یہ ساری عظمتیں تمہاری تھی۔ ہمارا عقیدہ سن لو، صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے ملتے تھے نا، رسول اللہ دیکھ کے ہنستے تھے، مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ یہ محبت میں کر رہے ہیں، پیار میں کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے یہ تھوک مبارک ہے نا حضور کا، جو لعاب پاک ہے نبی علیہ السلام، جب بندہ کوئی ایسی بات کرے نا، بندے تھوک کی بات کرے، بلغم کی بات کرے، روٹی چھوٹی بندہ کھا رہا ہو تو کوئی بندہ ایسی بات کرے تو بندہ دوجہ کیا نا یار اے ان رہن دے گل، روٹی کھا رہے روٹی دے کھان دے یار، کراہت محسوس ہو رہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب پیغمبر کے تھوک پاک کا ذکر آئے جس کے دل میں کراہت محسوس ہو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ یہاں اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی عقیدت ہے، اتنا مقام ہے، اتنا درجہ ہے کہ تھوک مبارک کا ذکر ہو کہ رسول اللہ کا تھوک مبارک ہے تو دل میں پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، ساتھ دل میں خیال ہے کاش میں ہوتا، میں اس کو لے لیتا، میں چہرے پہ مل لیتا، یہ شرف مجھے ملتا، یہ سکون مجھے ملتا، لعاب پاک کو میں لیتا، چہرے پر ملتا۔ ویسے سوچو گا کبھی ہم بھی ہوتے، علامہ ساندی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کبھی پیار میں کہتے جب نبی علیہ السلام زخمی ہوئے نا تو سیدہ خدیجہ گھر میں آتے تو وہ زخموں پر مرہم رکھتی، تو علامہ شید اپنے پیار میں کہتے کاش ہم وہی چیتھڑے ہوتے، کاش ہم وہ پھائے ہوتے، وہ ہم کپڑا ہوتے جو رسول اللہ کی جسم پہ بطور علاج اماں جی نے رکھ دیا تھا، کاش وہ ہم پتھر ہوتے جن پر رسول اللہ چلتے تھے۔ یعنی اپنی عقیدت محبت کا اظہار علماء امت نے کیا ہے، صحابہ کرام کرتے تھے، کیا ہے انہوں نے۔ لیکن جو میں پیغام دینا چاہوں گا، یہ ساری شان مقام عزت عظمت اپنی جگہ، رب فرمائے گا محبوب تمہاری شان، تمہارا مقام، تمہاری عزت عظمت بہت بلند ہے، آج تک تم نے یہ دعا مجھ سے نہیں مانگی، آج مانگنے لگے ہو اور میں تجھے حق دینے لگا ہوں مانگنے کا۔ لیکن یا اے میرے حبیب یہ شرط بھی لگانے لگا ہو، یا اللہ آج شرط لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا یہی تو سمجھانا ہے جنہوں نے توحید کے پیچھے مارے کھائی، ہم نے توحید کو برداشت لوگوں نے نہیں کیا، ہم نے پھر بھی توحید کو بیان کیا، اس کے لیے مارے کھائی، دکھ ہٹائے، پریشانیاں اٹھائی، وہابی لوگوں نے کہا، غیر مقلد کہا، لوگوں نے گستاخ کہا، سب کچھ کہا، ہم نے کہا جو تمہارا دل کہے کہتے رہو، لیکن توحید کے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے، لذت اس میں بڑی ہے، سکون اس میں بڑا ہے۔ یہ جام تم نے پیا جو نہیں، یہ دولہ شاہ کے دربار سے یہ جام لبتا نہیں، ملتا نہیں، یہ جام لبتا ہے پتہ کہاں؟ بیت اللہ میں جائے نا تو سامنے دروازہ بیت اللہ کا، اس کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. وہاں پتہ یہ جام وہاں ملتا ہے، یہ کاموں والی سرکار سے نہیں ملتا. کام والی سرکار کیڑے شہر ہے؟ اتنے بابا خطیب بھی رہا ہے. اچھا یہ جام بیت اللہ سے ملتا ہے، یہ جام قرآن سے ملتا ہے، حدیث سے ملتا ہے. ذرا سنیے، فرمایا محبوب جی تمہاری شان عزت عظمت بڑی بلند، لیکن آج شفاعت کرنے لگے ہو، وہ دعائیں مستجابہ کرنے لگے ہو نا، وہی دعا جو تم نے دنیا میں نہیں مانگی تھی آج مانگنے لگے ہو، لیکن آج ایک شرط کے ساتھ. بڑی آفریں لگی ہوتی ہیں نا، تو نیچے لکھتا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شرط ساتھ چھوٹی موٹی لکھی ہوتی ہے. فرمایا محبوب بڑی آفر ہے تمہیں، تمہاری دعا یہ مستجابہ ہے. میرا وعدہ تھا تم نے نہیں مانگی تھی، میں نے دنیا میں کہا تھا مانگ لو، تم نے نہیں مانگی، آج تک چھوڑی تھی دعا، آج مانگنے لگے ہو، لیکن پہلے ہمارے دربار کی ایک شرط ہے وہ سن لو. یہ اللہ وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا مشرک کے لیے نہ کرنا. ایک ہی شرط ہے، مشرک کے لیے، گناہگاروں کے لیے مانگنا، جتنے بھی گناہگار ہیں ان کے لیے مانگنا، لیکن ان کا مواعد ہونا شرط ہوگا. اگر مشرک ہوں گے محبوبہ زبان پاک سے ان کے لیے دعا نہ کرنا. کیوں؟ مشرک کی معافی کوئی نہیں، یہاں بھی نہیں ہے. مبارک ہوگا تسی ہونجے ہی فارغ ہو. مشرکوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. میں نے ان پر جہنم واجب کر دی ہے، جنت حرام کر دی ہے. محبوبہ ان کے لیے نہیں مانگنا. تو پھر کیوں نہ ڈٹے رہیں توحید پر؟ سارے ناراض ہو جائیں، ڈٹ جائیں توحید پر. اتنے ڈٹے، اتنے توحید پر قائم رہے، ان کو تیتا و رکھتا، قتل ہو جاؤ، جلا دیے جاؤ، توحید پر ڈٹ جائیے. کیونکہ توحید پر ڈٹ گئے سمجھو شفاعت رسول نصیب ہو گئی. اور جس کے لیے زبان پاک سے جملہ نکل آیا سفارش کا، مستجابہ ہے یہ شفاعت، یہ دعا قبول شدہ ہے. اس کا وعدہ ہے کہ آپ کریں گے میں قبول کروں گا، لیکن شرط ہے مشرک کے لیے نہیں. جب قیامت والے دن آواز آئے گی مشرکین واسطے نہیں. محبوب جی صرف گناہگار موحد لی دعا کیجئے، سفارش کیجئے. پھر کیوں نہ ہم قیامت والے دن کہے لبیک لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم. یہ نام کتنا پیارا ہے لبیک اللہم، یہ نام کتنا محبوب ہے لبیک اللہم. یہ نعرہ کتنا پاکیزہ ہے لبیک اللہم. اسی عقیدے پہ ڈٹ جائیے، اسی پہ جیے، اسی پہ مریے، اور انشاءاللہ اسی پہ قیامت والے دن اٹھیں گے، اور انشاءاللہ اسی برکت سے حوض کوثر پہ جائیں گے، اور اسی نعرے کی برکت سے شفاعت رسول کو حاصل کریں گے. اسی برکت سے محبوب کے چہرے کا دیدار ہوگا، اسی نام کی برکت سے، رب کے اسی نام کی برکت سے، اسی نعرے اور اسی عقیدے کی برکت سے ہی محبوب کی سنگت نصیب ہوگی. اسی عقیدے کی برکت سے قیامت والے دن جنت میں رب کے چہرے کا دیدار ہوگا. اسی کی برکت سے نبی پاک کا پڑوس نصیب ہوگا، اور اسی عقیدے کی برکت سے صدیق عمر عثمان و علی کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اور انہوں نے جانا ہے جن کا یہی نعرہ ہو لبیک لبیک. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا